اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون الی آخرہ۔ اس سے پہلے 22ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب یہاں سے 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ 22ویں پارے کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے لے کر 29 تک ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ واقعہ شہر انطاکیہ کا ہے۔ اس شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے 2 اور پھر ایک اور نبی، 3 نبیوں کو بھیجا تاکہ اس قوم کو سمجھائیں اور انہیں اللہ کی نافرمانیوں سے روکے، لیکن ان لوگوں نے بجائے ان کی بات ماننے کے وہ لوگ اپنی سرکشی پر تلے رہے۔ اللہ نے ان پر انہیں تنبیہ کرنے کے لیے قحط کا عذاب بھیجا، بھوک مری آئی، غلے زیادہ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے اور اللہ سے ڈرتے، اپنے گناہوں سے باز آتے، الٹے نبیوں پر الزام دھرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ آپ لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا کہ آپ لوگ یہاں آئے، اس لیے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا کہ غلہ نہیں ہوا اور قحط سالی آئی۔ اور یہ کہا کہ اگر یہاں سے آپ لوگ نہیں نکلے تو ہم آپ لوگوں پر پتھر برسائیں گے۔ اور بستی والے ان انبیاء علیہ السلام سے الجھنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے۔ شہر کے کنارے ایک عابد حبیب نجار رہتے تھے۔ وہ آئے اور شہر والوں کو سمجھانے لگے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نبیوں کے ساتھ کیوں الجھ رہے ہیں۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور نصیحت کی۔ انہی کی نصیحتوں کا ذکر اس پارے کی ابتدائی آیتوں کے اندر ہے، لیکن ان کمبختوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سمجھتے، الٹے ان کو ہی قتل کر ڈالا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تو اللہ نے فرمایا ان سے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ جب جنت میں داخل ہوئے تو وہاں اللہ کی جنت میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے جن نعمتوں سے ابھی نوازا ہے اور بخشا ہے، جن نعمتوں کی بخشش کی ہے اللہ نے، ان کو کاش وہ لوگ جان لیتے اور باز آ جاتے اپنے برائیوں سے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات بتا دوں کہ جنت میں اصل داخلہ اور اصل قیام تو اس وقت ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی، حشر کا میدان قائم ہوگا اور اس حشر کے اندر لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے مومنین کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث کے اندر، اور جیسا کہ اس آیت کے اندر تذکرہ آیا کہ اللہ نے ان سے جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا، تو دراصل اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں عالم برزخ میں بھی، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی جنت کی کچھ نعمتوں سے اللہ نواز دیتے ہیں کچھ خاص بندوں کو، اسی لیے انہیں جنت میں داخل ہونے کو کہا گیا۔ اس کے بعد آیت 28، 29 اور 30 میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس داعی قوم حبیب نجار کو قتل کیا اور سرکشی پر آمادہ رہے، نبیوں سے الجھتے رہے، ان کی بات نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے کسی لشکر کو نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے ایک چنگاڑ کا عذاب بھیجا۔ اس چنگاڑ کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ لوگ ایسے ایک دم سے مر گئے جیسے آگ جلنے کے بعد ایک دم بجھ جائے۔ اس کے بعد آیت 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے
اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ اب تک نہیں جانتے ہیں۔ انسانوں اور جانوروں کے جوڑے تو سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت نے کہا کہ جو نباتات ہے، پیڑ پودے ہیں، ان کے بھی جوڑے ہیں۔ شروع میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن آج سائنس یہ ماننے پر مجبور ہے کہ ہاں، نباتات، پیڑ پودوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ پیڑ پودوں کے، بلکہ ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ اب تک نہیں جان پائے کہ ان کے جوڑے ہوتے ہیں۔ مثلا بجلی میں مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو، اسی طریقے سے ایٹم کے اندر الیکٹرون اور پروٹون کا ہونا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ تمام چیزوں کے جوڑے ہیں، اور ایسی چیزوں کے بھی جوڑے جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو اگر کسی چیز کے جوڑے کے بارے میں انسان یہ کہتا ہے کہ اس کا جوڑا کیسے ہو سکتا ہے، تو جب اگر اس کی عقل ترقی کرے گی، سائنس کی ترقی ہوگی، تو آج نہ کل انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہر چیز کے جوڑے ہوتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے حقائق ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب انسانوں کی عقل نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، تو وہ چیزیں واضح ہو گئی۔ اس لیے سائنس کی ترقی کی وجہ سے اسلام کی جو حقانیت ہے وہ مزید واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت 40 کے اندر یہ فرمایا کہ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرکل متعین کیا ہے چاند کے لیے اور اس طریقے سورج کے لیے، یہ دونوں ایک دوسرے کی حدوں میں داخل نہیں ہوتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے واقع ہونے اور نافرمانوں کے ذریعے اظہار افسوس جو ہوگا اس کا ذکر ہے، اور یہ کہ جنتیوں کو جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور سامان عیش مہیا کی جائیں گی، ان چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آیت 65 میں ارشاد ہے، آج کے دن یعنی حشر میں ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یعنی قیامت کے دن انسان جھوٹ بول کر اپنی صفائی پیش نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کے ہاتھ یہ کہیں گے کہ اللہ، اس نے مجھ سے فلاں فلاں برائی کے کام لیے۔ اس کے پیر کہیں گے کہ اللہ، فلاں برائی کی طرف یہ مجھ سے چل کر گیا تھا، یعنی مجھے استعمال کیا تھا۔ اس کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ، اس نے فلاں فلاں غلط، برے مناظر، بری چیزیں اور گندی چیزوں کو دیکھنے میں مجھے اس نے استعمال کیا۔ اس وقت وہ چکنی چپڑی زبانوں کے ذریعے سے جھوٹ بیان کر کے اپنی صفائی پیش نہیں کر پائے گا، اور بدن کے ہر اعضاء گواہی دیں گے۔ آیت 80 میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے۔ عرب کے اندر 2 درخت ہوتے تھے، ایک کا نام مرخ تھا اور دوسرے کا عفار تھا۔ مرخ اور عفار، ان دونوں درختوں کو جب ان کی ٹہنیوں کو جب آپس میں رگڑا جاتا تھا تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ سرسبز و شاداب ہرے بھرے درخت سے آگ پیداوار کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لہذا اس کے لیے دوسرے جمادات میں زندگی پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ مٹی کے اندر زندگی پیدا کر کے انسان کو پیدا کر دیا، پھر انسان کو موت دینے کے بعد دوبارہ بھی اسے زندگی عطا کر کے زندہ کرے گا، اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 182 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا بھی بنیادی موضوع، جیسا کہ دوسری مکی صورتوں کا عام طور پہ جو موضوع ہے، وہ توحید کا اس بات، بتوں کی عبادت کی برائی، شرک کی برائی، اور جو مشرکین کے باطل عقائد تھے ان کی تردید ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، قسم ہے ان کی جو صف باندھ کر قطار در قطار
کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کو لینے کے لیے قطار میں کھڑے رہتے ہیں، یا پھر وہ نیک لوگ مراد ہیں جو عبادت میں، نماز کے اندر یا جہاد میں قطار میں، صفوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ قسم بہت ساری چیزوں کی اللہ نے کھائی ہے، یہ ایک اسلوب ہے عرب کا، اور عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو بہت ہی تاکید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان پہ غور کیا جائے تو جن چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، خاص کر قرآن کے اندر جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ان پر غور کیا جائے تو وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے جو ان قسموں کے بعد مذکور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ شیطان جب آسمانی باتیں سننے کے لیے آسمان پر جاتا ہے، اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کو جو احکام دیے جاتے ہیں، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہاں جا کر ہم سن لیں۔ تو جب وہ سننے کی کوشش کرتا ہے تو روشن شعلے سے اسے مار کر بھگایا جاتا ہے، آگ کے انگارے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنت کی شراب اور حور کا ذکر ہے کہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ ایسی پاکیزہ ہوگی، اس میں کافی لذت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ شراب کی جو ایک بڑی کمی ہے اور بڑا نقصان ہے کہ انسان کی عقل غائب ہو جاتی ہے، وہ انسانوں کی عقل اس جنتی شراب سے غائب نہیں ہوگی، ان کی عقل نہیں بہکے گی۔ اس کے بعد جنت کی حوروں کا تذکرہ ہے کہ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی، اور ان کا بے داغ وجود ایسا لگے گا جیسے وہ گرد و غبار سے چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں، اس طریقے سے وہ خوبصورت ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہوا ہے۔ آیت 99 سے لے کر 107 تک یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر تھے، وہاں پر نمرود نے آپ کو بتوں کو توڑنے کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا تھا۔ اللہ نے آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا اور آگ نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں شام کے لیے، اور روانہ ہوتے وقت آپ نے ایک دعا کی ہے، اس دعا کا ذکر ہے کہ اے میرے رب، اور یہ دعا کیا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور یہ بھی دعا کی اے رب مجھے ایک صالح اولاد سے نوازیے۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، اور جیسے کہ دوسرے مقامات پہ بھی آ چکا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے بھی خوشخبری دی گئی تھی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد سے نوازا ہے۔ اتنی تمناؤں کے بعد جو اولاد حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھین کر آزمانے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ چنانچہ جب دوڑنے کی عمر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے ہیں، کچھ 10-11 سال کے قریب پہنچ گئے ہوں گے، تو اس عمر کو جب پہنچ گئے تو اللہ نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا ہے کہ بیٹا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہونے والے نبی تھے، ان کی سوچ اور ان کی فہم بھی ویسی ہی تھی۔ انہوں نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے والد محترم جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر ڈالیے، یہ کوئی خواب نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یقیناً جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے درجے میں ہوتا ہے۔ بیٹے نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ کر ڈالیے جس کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تاکہ اگر چہرہ اوپر رہے تو چہرے کو دیکھ کر کہیں انہوں ترس نہ آ جائے، اور محبت کے مارے کہیں وہ اللہ کے حکم سے دور نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل سے باز نہ آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پیشانی کے بل لٹایا ہے، اور چھری جیسے ہی پھیرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک مینڈے کو بھیج دیا ہے، اور وہ چھری بجائے ان پر چلنے کے اس مینڈے پہ چلی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کی طرف سے آواز آئی ہے کہ ابراہیم تم نے
خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً ایک یہ کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک ذبیحہ کا فدیہ دے کر اسے بچا لیا۔ اللہ نے امتحان لینا چاہتا، اللہ کا مقصد اس لخت جگر بیٹے کو چھیننا نہیں تھا بلکہ امتحان لینا تھا۔ امتحان میں پورے طور پر باپ بیٹے دونوں کامیاب نکلے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک تو یہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھی ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کر دی اللہ نے، آیت 108 کے اندر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں۔ ان کے بعد جو بھی لوگ آئے تمام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اور اسلام کے اندر تو ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں پر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے۔ ایک انعام تو یہ عطا کیا ان کو، ایک دوسرا انعام یہ عطا کیا کہ ان کو ایک اور بیٹے سے نوازا ہے اور وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں اسی خاندان سے حضرت اسحاق سے ہیں۔ لیکن عرب جو ہیں یہ عرب والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اس کے بعد کی آیتوں میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت 123 کے اندر ارشاد ہے اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں زیادہ تفصیلات بیان نہیں ہوئی ہیں، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کے اندر کفر و شرک کی وبا پھیل گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان کی بیوی اور جس کا نام عزابیل تھا، اس نے بعل نامی بت کی پوجا شروع کر دی، اور جو اس قوم کے لوگ تھے وہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ سمجھتے، ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو اٹھا لیا اور یہ لوگ ان کو قتل نہ کر پائے۔ آیت 124 سے 127 تک اسی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت 139 سے 148 تک حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق کے شہر نینوا کے اندر بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنے قوم کو ایک عرصے تک دین کی دعوت دی اور شرک سے روکنے اور دوسری برائیوں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ بالآخر بددل ہو کر اور ان لوگوں سے مایوس ہو کر یہ کہہ کر اس بستی سے نکل گئے ہیں یونس علیہ السلام کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ جب وہاں سے چلے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے ان لوگوں نے معافی مانگی ہے اور اپنی گناہوں پہ توبہ کیا ہے، اس لیے کہ جب انہیں لگا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایسا کہہ گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یقیناً عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر کے اور عذاب کو روک لیا۔ پیچھے آ چکا ہے کہ صرف یونس علیہ السلام ہی کی قوم ایسی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی، ورنہ عذاب کی جب نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو عام طور پر اللہ نے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی ہے اور عذاب ان پر آ کر رہا ہے۔ لیکن اس قوم پہ اللہ نے خاص انعام کیا کہ جب انہوں نے عذاب آنے سے پہلے توبہ کیا، ذرا پہلے ان لوگوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا تو پھر
یہ دوبارہ اس بستی میں نہیں گئے کہ اگر وہ جائیں گے تو وہ لوگ انہیں جھوٹا کہیں گے اور یہ لوگ انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ سمندر کی طرف وہ نکل گئے اور سمندر کو کراس کرنے کے لیے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی جب پانی کے اندر پہنچی ہے تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ مشورہ ہوا کشتی کے اندر کسی ایک آدمی کو اترنا پڑے گا، اگر ایک آدمی نہیں اترے تو سب کے سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو قرآن اندازی کی گئی، لاٹری نکالی گئی کہ جس کا نام آئے گا اس کو اس پہ سے اترنا پڑے گا۔ چنانچہ کئی مرتبہ قرآن اندازی کرنے کے بعد بار بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آیا اور بالآخر ان لوگوں نے بیچ پانی کے اندر ان کو نکال کے دریا کے اندر ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کا ذریعہ بنایا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ پھر نگلنے کے بعد آپ 3 دن تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں اللہ کی تسبیح انہوں نے پڑھی تو تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اس مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے پر لا کر ڈال دیا۔ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 88 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ جو معتبر روایتوں میں بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے حامی تھے اور ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود ان کا بہت بڑا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے ہر موقع پر اور ہر حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ محمد کو ہمارے بتوں کی برائی کرنے سے روک دیجیے، اگر وہ ہمارے بتوں کی برائی سے رک جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے دیں گے، ہم انہیں کچھ نہیں بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا اور یہ کہا کہ بیٹا ایسا ایسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے چچا جان، میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسے کلمے کو پڑھ لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کو ایک مان لیں، مجھے نبی مان لیں، تو یقیناً یہ لوگ ایسے کامیاب ہوں گے کہ سارا عرب ان کے سامنے سرنڈر ہو جائے گا، سرنگو ہو جائے گا، اور عرب کے علاوہ جو عجم ہے، دوسرے ممالک ہے، وہ بھی ان کے تحت آ جائیں گے، ان کے ماتحتی میں آ جائیں گے، بس اس کلمے کو یہ پڑھ لیں۔ جب وہ جو کفار آئے تھے ابو طالب سے بات کرنے کے لیے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ لوگ اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی آیتیں نازل ہوئی ہے، سورہ صاد کی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں مختلف پیغمبروں کے تذکرے بھی ہیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص ذکر ہوئے ہیں۔ آیت 21 سے لے کر 24 تک حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے کہ اچانک 2 آدمی دیوار کود کر ان کے پاس آ گئے۔ ان کو بہت عجیب لگا اور آنے کے بعد ان لوگوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے پاس 99 بکری اور اس کے پاس 99 بکریاں ہیں یا دم بھی ہیں، کہ اس کے پاس اتنے اور میرے پاس صرف 1 ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ جو میرے پاس 1 ہے وہ بھی یہی لے لے۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سراسر ظلم ہوگا کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پہلے ہی سے ہیں اور جو اس کے پاس 1 ہے وہ بھی تم لے لو، کہ اس کے پاس تقریباً 100 ہیں اور تمہارے پاس 1 ہے، تو یہ جو ظلم ہوگا۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ کی۔ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جسے اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلطی کیا تھی، قرآن نے تو ذکر نہیں کیا، لیکن روایات میں مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں اور
ان کی شریعت میں یہ بات جائز تھی کہ اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آ جائے تو وہ اس سے بات چیت کرے، اور اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ شخص اس سے شادی کر سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک سپاہی تھے جس کا نام اوریا تھا، اس کی بیوی ان کو پسند آ گئی اور انہوں نے اس سے کہا، بات چیت کی اس سے، تو اس نے اس کو طلاق دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیدا ہوئے جو بہت بڑے نبی گزرے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اگرچہ یہ جائز تھا ان کے لیے، ناجائز نہیں تھا، لیکن ایک نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے کے شان کے خلاف تھا ایسا کرنا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت 31 سے ایک واقعہ مذکور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہت ہی بہترین گھوڑے پیش کیے گئے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے، اور ان گھوڑوں کی وجہ سے آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ آپ نے جب ان کا معائنہ کیا اور یہ شان و شوکت آپ کو اللہ شان و شوکت کو دیکھا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے، اور جہاد اللہ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے، آپ نے انہیں دوبارہ بلایا ہے اور ان کی پنڈلیوں اور ان کے گردنوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے ہیں۔ گویا یہ تعلیم دی گئی ہے اس واقعے کے اندر کہ دنیاوی دولت جو ہے یقیناً اللہ کی نعمت ہے، خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان نعمتوں کے چکر میں آ کر ان نعمتوں کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جانا اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا یقیناً اللہ کے نیک بندوں کا کام نہیں۔ اس کے بعد آیت 48 میں حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 75 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں بھی مشرکین کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے۔ یہ مشرکین مثال کے طور پہ مانتے تھے کہ کائنات کا خالق تو اللہ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتاؤں کو گھڑ کر یہ مان رکھا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے پاس ہماری سفارشیں ان کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، یہ وہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور بعض نے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا تھا۔ اس صورت میں ان تمام مختلف قسم کے باطل عقائد کی تردید ہوئی ہے، انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کے بعد اس صورت کے اندر مسلمانوں پر جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو انہیں ہجرت کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کافروں کو یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی معاندانہ اور دشمنی سے وہ لوگ باز نہیں آئے تو انہیں بدترین سزا دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ سورت کے آخر میں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کافر کس طرح گروہوں کی شکل میں دوزخ تک لے جائے جائیں گے اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آیت 23 میں قرآن کریم کا تعارف اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، چنانچہ بار بار نبیوں کے واقعات مذکور ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے واقعات مذکور ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کئی بار مذکور ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے کفر کی برائی، توحید کی دعوت اور شرک کی برائی، بتوں کی برائی، یہ وہ مضامین ہے جسے بار بار قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حب سنت یا الہی، حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے۔ ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر
آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔